وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ آج کل ٹی وی چینلوں پہ جادو کرنا اور جادو کے پروگرامز دکھائے جا رہے ہیں اور لوگ بڑے ہی شوق سے ایسے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، جبکہ جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو سماج کے لیے ڈینجرس ہے، جادو معاشرے کی بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اس سے تم عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو کہ یہ جادو شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، شیطانی کرتب ہے جو یہ جادوگر دکھاتے ہیں۔ یہ پورے سماج کے لیے تباہی اور بربادی کا، بغض و حسد کا، کینہ کپٹ کا، قتل و غارت گری کا اور آپس میں ناچاقی کا سبب ہے۔ اس لیے جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تعلیم السحر وتعلمه منکر عظیم، جادو سیکھنا اور سکھانا عظیم ترین منکر کام ہے۔ ومن الشرک الاکبر، اور شرک اکبر میں سے ہے، لأنه لا يتوصل الیہ الا بعبادت الجن، جادو شیطان کی عبادت کیے بغیر سیکھ ہی نہیں سکتا۔ والاستعانۃ بہم والتقرب الیہم، شیطانوں کی مدد سے اور شیطانوں کا تقرب حاصل کرنے کے بعد ہی جادو سیکھا جاتا ہے اور جادو کیا جاتا ہے۔ اور شیطانوں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ذبیحہ اور بکرے چڑھائے جاتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا السحر اکبر الکبائر بعد الشرک، شرک کے بعد سب سے بدترین کفر ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہو کفر باللہ عز وجل، یہ اللہ رب العالمین کا انکار ہے۔ وہو قرین الشرک، اور شرک جادو دونوں برابر ہیں۔ فالساحر والذی یصدق بالسحر کلاہما سوا، جادوگر اور جادوگر کی تصدیق کرنے والے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور یہ سحر کو جادو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اسباب، اس کے طریقے بالکل ہی مخفی اور پوشیدہ ہیں، اور جادوگر ایسی چیزیں لاتے ہیں جو مخفی ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے یہ اثر ڈالتے ہیں۔ اور جادوگر ایسی چیزیں لاتے ہیں جو مخفی ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر مخفی طریقے سے پوشیدہ طریقے سے یہ اثر ڈالتے ہیں۔ اور جادوگر ایسی چیزیں لاتے ہیں جو مخفی ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر مخفی طریقے سے یہ اثر ڈالتے ہیں۔
لوگوں کی آنکھوں کو چوندھیا دیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ جادوگر، ان کے مال ہڑپ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اسی لیے جادو عظیم ترین جرائم میں سے ہے اور کفر کے انواع اور اقسام میں سے ہے، اور اس کفر میں زمانے قدیم میں بھی لوگ مبتلا ہوئے تھے اور موجودہ زمانے میں بھی، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ لوگ بڑے ہی شوق سے جادو کے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جادو کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنے بیٹے کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے عزیز ترین لوگوں کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان سے کام لینے کے لیے ذبح کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اور جب تک لوگ اس سماج کے بدترین مخلوق سے برات کا اظہار نہیں کریں گے، جادوگر کو ننگا نہیں کریں گے، تب تک اس طرح سے سماج میں، معاشرے میں برائی پھیلتی رہے گی، بغض و حسد عام ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ جادوگر اس کے خلاف اس کو ورغلاتا ہے، اس کے خلاف دوسرے کو ورغلاتا ہے، اس طرح سے سماج بربادی کا شکار ہوتا ہے، ہلاکت کے گڑھے میں سماج گرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں حکومت ٹائٹ ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، وہاں جادوگر کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم ایسے پروگرام نہ دیکھا کرو بلکہ بائیکاٹ کرو، کیونکہ یہ سماج دشمن پروگرام ہے، سماج کی بربادی والا پروگرام ہے یہ۔ جادوگر اور جادوگر کے کرتب کو دکھانا، اچھالنا، پرموٹ کرنا، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں بھی عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، وہاں جادوگر اپنا سر اٹھاتے ہیں، اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ اور وہ ملک جہاں حکومت کمزور ہوتی ہے، وہاں جادوگروں کا کام بہت ہی زیادہ چلتا ہے، اس لیے کہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ اسی لیے یہ ایسی حکومت سے بھاگتے ہیں جہاں شرعی قانون نافذ ہوتا ہے، جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں سے یہ جادوگر بھاگتے ہیں۔ یہ بزدل لوگ ہیں، شیطان کے پجاری ہیں جادوگر۔ اس لیے مسلمانوں، جادوگروں سے ہوشیار رہو، اور خواتین اسلام خاص طور سے توجہ دیں کہ یہ جادوگر ایمان کے ڈاکو ہیں اور ایمان کے لٹیرے ہیں، اور ایسے پروگرام دیکھنے سے بعض دفعہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ذہنی بیماری کا شکار بچے اور خواتین زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اور خاص طور سے مسلمان خواتین کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، جادوگروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور نہ جادوگروں کے پروگرام کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی علم کی کمی ہوتی ہے اور شرک کا انبار ہوتا ہے، وہاں پر یہ جادوگر اپنا بڑپن دکھاتے ہیں اور اپنا کرتب شعبدہ بازی اور ڈھکوسلا بازی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، مسلمانوں
خواتین و حضرات، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، وما ہن، یہ 7 ہلاکت خیز چیزیں کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، اور کسی کے اوپر جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنا، یہ مہلکات میں سے، موبقات میں سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خواتین و حضرات، جادو سے بچو، جادوگروں سے بچو، اور جادوگروں کی باتوں کی تصدیق کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کفریہ کام ہے، ذلیل ترین حرکت ہے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دھیان دو مسلمانوں، رحمت للعالمین کے فرمان پر دھیان دو، اور جادوگروں کا بائیکاٹ کرو۔ صحیح بخاری کی 2766 نمبر کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 89 ہے، اجتنبوا السبع الموبقات۔ مسلمانوں، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک سے بچو، نمبر 2 جادو سے بچو۔ یہ جادو سماج کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت خیزی ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے کمانڈروں کو لکھا ان یقتلوا کل من وجدوا من السحرہ، جس نے بھی جادوگر کو پایا اسے قتل کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آرڈر تھا حتی یتقى شرهم، یہاں تک کہ جادوگروں کے شر، جادوگروں کے فتنہ سے بچا جائے۔ قال ابو عثمان النہدی فقتلنا 3 سواحر، عمر فاروق کا حکم ہوا تو صحابہ کرام نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ صحیح بخاری کے اندر بجالہ بن عبدہ سے منقول ہے، اور ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَهَكَذَا صَحَّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس لوڈی کو قتل کر دیا جس کے بارے میں معلوم ہوا لما علمت انہا تسحر، معلوم ہوا کہ وہ جادو کرتی ہے، قتلتھا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس لوڈی کو قتل کر دیا جو جادو کیا کرتی تھی۔ جادوگرنی کو قتل کرنا چاہیے۔ سماج اور معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے ان جادوگروں کو اور جادوگرنیوں کو قتل ہی کرنا چاہیے، یہی ان کا علاج ہے۔ جندب بن عبداللہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب جادوگر کو دیکھا کہ وہ ایک کا سر کاٹ دیا اور سر کو گھما رہا ہے، یقطع راسہ ویعیدہ، سر کاٹ دیا، لوگوں کو دکھایا گھما کر کے اور پھر اس کو لوٹا دیا، یہ کرتب دکھا رہا تھا۔ یخیل علی الناس بذالک، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ واقعتاً اس جادوگر نے سر کو کاٹ دیا ہے پھر سر کو جوائنٹ کر دیا ہے، کرتب دکھا رہا تھا۔ تو یہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی جلیل، آج بھی مرد جلیل کی ضرورت ہے، مرد قوی کی ضرورت ہے، مرد مومن کی ضرورت ہے۔ اتاہ من جہت لا یعلمها، جادوگر کھیل دکھا رہا تھا
چپکے سے آئے اور اسی کے دوران جادوگر کو جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا. وقال، قتل کرنے کے بعد کہا اعد رأسک ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے، اپنے کرتب میں پکا ہے، تو اپنے سر کو اپنے جسم سے جوائنٹ کر لو، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا پاور ہے. لیکن جادوگر یہ فریب، دھوکہ، عیاری اور مکاری کرتا ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے، شیطانی کام ہے. جہاں پر توحید کا ڈنڈا اور توحید کا کوڑا پڑتا ہے وہاں سے یہ بھاگ جاتے ہیں جادوگر. اس لیے مسلمانوں، توحید کے کوڑے سے ان جادوگروں کی مرمت کرو، عقیدہ توحید کی عظمت سے ان جادوگروں کو ننگا کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، سماج اور معاشرے کو ان جادوگروں کے شر انگیزیوں سے بچانے کی کوشش کرو، اور ایسے ٹی وی چینلوں کا بائیکاٹ کرو، ایسے راقیوں کا بائیکاٹ کرو جو شیطان کی مدد سے چلے کاٹتا ہے، 3 دن کا چلہ لگاتا ہے. مسلمانوں، جادو کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جادوگر کی حقیقت اور جادو کی شناخت کو اور قباحت کو اور کفر کو بیان کر دیا ہے، اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. اجتنبوا السبع الموبقات، الاشراک باللہ والسحر، الاشراک باللہ والسحر.